أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلاتك وعلى المعلومات صلوات وسلم. فاذكروا آخر العالمين پیدا ہوئے پیدا ہوئے جامع عالم کی غیر اہل یقین پیدا ہوئے جامع عالم کی غیر اہل یقین پیدا ہوئے شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے نور کی عالم میں جو چیزیں کرم طالع ہوا نور کی عالم میں جو چیزیں کرم طالع ہوا ہاں کرے تعظیم اب حضور علم طالع ہاں کرے تعظیم اب حضور علم طالع نور لہب ہے نور لہب اس کے علم میں سورہ تبت نور لہب اس کے علم میں سورہ تبت مجدہ میلاد حضرت جب ہوئے واقع سنا مجدہ میلاد حضرت جب ہوئے واقع سنا ہو کے شادان ان کی حرہ اس بچی کو کھا ہو کے شادان ان کی حرہ اس بچی کو کھا ساتھ اس پہلے کے اس کا ہاتھ بھی اٹھتی ہے ساتھ اس پہلے کے اس کا ہاتھ بھی اٹھتی ہے آتش میں جاری آپ اس کے ہاتھ آتش میں جاری آپ اس کے ہاتھ اس کے پینے سے تسکین یاد کے سلما اس کے پینے سے تسکین یاد کے سلما یہ اثر اللہ اکبر مجلس میلاد کا یہ اثر اللہ اکبر مجلس میلاد کا کفر و دوزخ میں ہو جس کی آپ یاری پر کفر و دوزخ میں ہو جس کی آپ یاری پر دل کو ایمان بھی ہوتا جشن کے سوچوگا دل کو ایمان بھی ہوتا جشن کے سوچوگا مردوں کی طرح کیا محروم ہو رہ جائے مردوں کی طرح کیا محروم ہو رہ جائے گا یہ نہیں ممکن کے رنگ و شاد مانیے یہ نہیں ممکن کے رنگ و شاد مانیے یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آگ مانیے یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آگ مانیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی معلوماتک سب کی قربانوں پر رحمتوں کی برکات سب کی قبروں کو نور سے منور کرنا اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ مولانا خواجہ ناظم الدین قادری صاحب کی مخلصانہ کاوشوں سے احمد العلوم مدرسہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جو اس کا تعمیری سلسلہ جاری تھا الحمدللہ وہ پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے کہ حضرت نے اس کی خوشخبری سنائی میں اس پر انہیں اور اس کے تمام اہل سلسلہ اور سارے اس سلسلے میں تعاون کرنے والے مخلصین کو دینی مبارکباد ہے اور پھر ماشاءاللہ ایک خاص اس مبارک جلسے کا فیضان یہ بھی ہے کہ لڑکی کی شادی کا انتظام کیا جاتا ہے اس سال بھی الحمدللہ یہ
اس کے ذریعے سے اہتمام ہو رہا ہے، اس پر بھی میں مولانا کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو رشتہ اس مبارک خوشی میں سر انجام پا رہا ہے، اللہ انہیں بھی برکتوں سے نوازے، خاندانوں میں خوشیوں کی بھرمار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، 23 سال سے یہ مبارک جلسہ منایا جا رہا ہے، اور اس میں جو پیغام دیا جاتا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کے حوالے سے، اہل سنت کے عقائد کی حفاظت کے حوالے سے نصیحتیں کی جاتی ہیں، یہ یقیناً بہت بڑی سعادتوں کی بات ہے کہ سامعین مسلسل ان برکتوں سے مستفید ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ افراد جو کچھ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اس کا فائدہ اس جہاں میں بھی انہیں ملتا ہے، اور آنکھ بند ہونے کے بعد قبر میں، پھر اس کے بعد محشر میں بھی عطا ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ، ہم لوگ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کر رہے ہیں، یہ ہماری سعادت خوشی کی بات ہے۔ مولانا نے آپ کو مدعو کیا، آپ دور دراز سے آئے، شہر کے لوگ بھی ہیں، اطراف سے دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں، میں ان سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی یاد کی محفل میں آئے ہیں، اور یاد رسول پاک علیہ السلام کی محفل میں جو لمحات آپ گزار رہے ہیں اور جو باتیں آپ یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں تو اس کی برکتیں آپ محسوس کرتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں اس کی برکتیں کہاں ملیں گی؟ آنکھیں جب بند ہوگی تب آپ کو اس برکتوں کا اندازہ ہوگا۔ میں ابتداءً ایک روایت کا مضمون آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسئلۃ واحدۃ یتعلمها المؤمن، ایک مسئلہ جس کو کوئی مسلمان سیکھتا، ایک مسئلہ، ایک تقریر میں کئی مسائل آتے ہیں، کئی حدیثیں آتی ہیں آپ کے سامنے، کئی روایتیں سامنے آتی ہیں، سیرت طیبہ میں کئی واقعات سامنے آتے ہیں، قرآن کریم کی کئی آیات پڑھی جاتی ہیں، کیا کیا آپ اس کے ذریعے سے پائیں گے؟ صرف ایک مسئلہ کوئی بندہ ایماندار سیکھتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، خیر لہ من عبادت سنتی، وہ ایک مسئلہ سیکھنا اس کے حق میں 1 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بولیے کیا آپ پا رہے ہو؟ ایک مسئلہ سیکھتے ہیں آپ تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ 1 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ اور آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خیر لہ من عتق رقبۃ من ولد اسماعیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی غلامی کی زندگی گزار رہا ہو تو اس کو آزاد کرنے سے بہتر۔ کیا سوال ہے؟ آپ سمجھے؟ کوئی غلام کو آزاد کرے تو اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں، کوئی اگر کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اس کے ہر عضو کے بدلے اللہ اس آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ عام غلاموں کو آزاد کریں تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ اس کے بدن کے ہر عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے بدن کا ہر عضو جہنم سے چھٹکارا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اور غلام بھی اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہو، اگر وہ خدا کا خاص تھا غلامی کی زندگی گزار رہا اور اس کو اگر آپ آزاد کریں تو پھر کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، غلاموں ایک دین کا مسئلہ تم سیکھتے ہو تو اس غلام کو آزاد کرنے سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو آپ یہ دینی محفلوں کو غنیمت سمجھیے، یہ کسی کے غلام حضرت علامہ مولانا سید شاہ عظیم اللہ قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، شرح المعقولات جامع الجامعہ، حضرت علامہ مولانا سید شاہ خواجہ ناظم الدین قادری صاحب مقدس اللہ، مولانا حافظ
ہونے کے بعد بھی ہے، بہتر ہے اس سے 1 سال کے نفل نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔